کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ کیا پاکستان جلد ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ بیس تھی سرکمسٹینشیل ایویڈنس پہ، اندازوں پہ مبنی ویڈیو تھی۔ آج کی ویڈیو بھی اندازے پہ ہی مبنی ہے، لیکن جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی DGISI کی، بڑی زبردست پریس کانفرنس، انپریسیڈنٹڈ تھی، لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے جو میں نے اس وقت کہا تھا، اندازہ دیا تھا، اس کو وہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہم کوئکلی اس پریس کانفرنس کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور آنے والے حالات کیا بن سکتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنسز کی بیس پہ، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں جو کچھ تھا آپ نے دیکھا، کہ میں اس پہ زیادہ جاؤں گا نہیں۔ جو چیز نارمل تھی کہ یار اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ بڑی جلدی کہ عمران خان جو ہے، جس کو انہوں نے دودھ پلایا تھا، وہ ایک اچھا دھاری ناک تھا، اور اب وہ انہی کو ڈسنے کو آ گیا، اور اب اسے وہ پٹاری میں بند کر نہیں پا رہے، یا کریں گے جو بھی ہوگا، بہرحال وہ سب الگ بات ہے۔ لیکن پریس کانفرنس میں جو چیزیں ایکچول میں تھیں، اور جو میرے اس ویڈیو کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس ایک تو تھی کہ آنے والے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ وہ اسکینڈلائز نہ ہو جائے آتے ہی، تو اس کو روکنے کے لیے تھی۔ اس پہ تھوڑا سا فوکس دکھا۔ اور ایک چیز اور دکھی جو کہ ہمیں عموماً عام آفیسز میں ملتی ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آتی، لیکن اس ویڈیو میں، اس پریس کانفرنس میں وہ سامنے آ گئی کہ موجودہ ISI چیف اور سابقہ ISI چیف کی نہیں بن رہی، اور سابقہ جیسے ہوگا آفسوں میں ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کو ایک سیٹ سے ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن آپ اس سیٹ پہ آنا چاہتے ہو یا اس سے بڑی سیٹ پہ آنا چاہتے ہو، تو آپ مداخلت کرتے ہو، کانٹیکٹس یوز کرتے ہو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سابقہ ISI چیف پرانے کانٹیکٹس، کانٹریکٹرز اور ان سبوں کو یوز کر رہے ہیں، اور ایک آرمی میں ڈویژن ہے، یہ اس پریس کانفرنس سے سامنے آیا۔ اور یہ پریس کانفرنس انہی لوگوں کو سنانے کے لیے تھی، آرمی کے ہی لوگوں کو، افسران کو بھی، اور نیچے ڈاؤن دا لائن بھی، کیونکہ پچھلے 8-10 سال آرمی نے جس طرح ایک بندے کو جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس کو دودھ پلا کے لے کر آئے اور اب وہ گلے پڑا ہے، تو اب یہ 10 سالہ پروجیکٹ تھا، 10 سالہ آگے ابھی 6-7 سال اور چلنا تھا، تو وہ تو گلے پڑ گیا۔ لیکن بہرحال اپنے لوگوں کو بھی یہ کمیونیکیٹ کرنا تھا کہ اب فوج کس سائڈ ہے، اور اگلے آنے والے 15 سالوں کے افسروں سے بھی یہ ڈسکس ہو گیا کہ ہم کس سائڈ پہ ہوں گے۔ تو یہ میسیج ایک طرح سے سمجھے یہ پہنچانا تھا۔ اب یہ ہوگا یہ ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ ایک تو پریس کانفرنس ہو گئی، اچھی ڈیلیور ہو گئی، عمران خان اینڈ دوسری جو کمپنی ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ تھوڑی دیر سکتے میں آئے۔ اس کانفرنس کا جو بیڑا غرق کیا، اس کو جو سب سے بالکل ڈاؤن پلے کروا دیا، وہ تھا نون لیگی چیمپئن اور ان لوگوں کو، جن کو بولنے کو بعد پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کر کے اس پریس کانفرنس کا انہوں نے دھجیاں اڑا دیں۔ خواجہ آصف، سرانا ثناء اللہ، احسان اقبال، جس کو ہر کسی کو پریس کانفرنس سے لگی ہوئی ہے، کوئی دوا چاہیے پریس کانفرنس تک ان کی رکیں، لیکن بہرحال انہوں نے سب سے پہلے تباہ کیا۔ پھر عمران خان نے 1 سے 2 دن لگائے اس سے ریکور ہونے میں، کہیں سے نوٹس کمپیئر کیے، کہیں پیچھے سے کچھ آشیرواد آئی، اور پھر عمران خان نے جو جواب دیا، اس نے پھر اس پریس کانفرنس میں جو ISI چیف نے کہا تھا کہ آپ میری ذات پہ جتنا کرنا ہے کریں، کسی کی ذات پہ کریں، انسٹیٹیوشن پہ نہ کریں، تو انہوں نے ذاتی پھر حملے کیے اور پھر اس سے ریکور کیا۔ اب یہ ایک ملک ایک بہت خطرناک موڑ پہ پہنچ چکا ہے، اس چیز سے یہ کچھ فکر مندی ہے۔ اور ایک چیز کو ہم اور نہیں بھول سکتے، وہ تھا امریکی صدر کا بیان پاکستان کے حوالے سے کہ نیوکلیئر ایسڈز غیر محفوظ ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کو ہلکا کبھی بھی نہیں لیا جا سکتا، چاہے اس نے وہ کیجولی ہی کہا ہو۔ اس نے کیجول کیوں کہا، اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا تھا، کسی نے اسے کیا انفارمیشن دی ہے، کیوں وہ اس نے یہ سمجھا۔ بھلے بعد میں بولے ہاں جی وہ تو یوں بولا تھا، وہ بولا تھا، نہیں، کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ آرمی کے اندر کچھ پرابلم چل رہی ہیں۔ اب وہ پرابلم نومبر میں ہی حل ہونی ہے جو بھی ہے، اور اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوں گے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ آخری حملہ ہونے جا رہا ہے، جو یہ لانگ مارچ ہوگا۔ اب اس لانگ مارچ میں اب آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 پارٹیاں ٹکرانے جا رہی ہیں، تو عدالت ڈیوائیڈڈ ہے کافی حد تک۔ گروپ ایک اہل عمران خان اینڈ
साबिक ISI चीफ का ग्रुप, अदालत, मीडिया में पता है कौन है, ARY, अदालत में रख लें 3 रुकनी बेंच और फलाना और समझें एक है, दूसरा मीडिया ARY GNN एंड एक तरफ लगा लें, पैसा और ब्रोकरेज के लिए मलिक रियाज एंड कंपनी इस तरफ है, रिसोर्सेज के लिए मज़ीद 2 सूबे इस तरफ हैं, और इसको सपोर्ट करेगा इन पार्टी इनसे उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट करेगा इंडिया और किसी हद तक अमेरिका। अब ये लंबी बात है, फिर कभी होगी। इसकी सपोर्ट जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में कर रहे हैं यूथियाज, यानी कि अवाम भी कर रही है और यूथिया कर रहे हैं इसकी सपोर्ट। आ जाए दूसरी तरफ भाई, दूसरी तरफ है आर्मी का मौजूदा सेटअप, कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ वगैरह, ये वो अनशन, इनके साथ किसी हद तक टांगे लड़खड़ाती हुई PDM, वो तो बेचारे देख रहे हैं हो क्या रहा है, उनको तो अपनी समझ नहीं आ रही वगैरह, इनको लड़ने दो। इनकी तरफ PDM किसी हद तक नहीं है, नवाज शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो एक्चुअल तो ये 2 करंट दिमाग कमर जावेद बाजवा, नदीम अंजुम, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखा है कि बहुत ही सॉलिड कोई सोल्जर है, बहुत ही कंपोज दिमाग लगा है मुझे नदीम अंजुम का। और कुछ जमहूरी पार्टियां मतलब मॉरली इनके साथ हैं, जो जमहूरियत पे बिलीव करती, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों या कुछ राइटिस्ट भी, मौलाना फजलुर रहमान टाइप, या लेफ्टिस्ट में ANP अनशन जितनी भी लगा लें, वो इनकी तरफ हुआ है। अब ये टकराव होने जा रहा है, ये लॉन्ग मार्च की सूरत में ये बड़ा फैसला कौन होगा इस मुल्क के लिए। इस लॉन्ग मार्च को जहलम इसकी आखिरी मंजिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद एंटर हुआ तो टीम A जीत गई, क्योंकि इमरान खान वहाँ पहुँच के और फिर कोई गैबी कुमक आ जाए, बहरहाल उसने ज़ाहिर उसकी ज़बान का तो कोई एतबार नहीं है कि मैं D चौक नहीं जाऊँगा और रेड जोन नहीं जाऊँगा, वहाँ पहुँच के सब जाएंगे और उनको वहाँ पे लाशें भी चाहिए होंगी जो कहीं ना कहीं से शायद मिल भी जाएंगी, और एक कियोस क्रिएट होगा। और अगर ये लोग इस्लामाबाद पहुँच गए तो समझे काफ़ी हद तक ये जीत गए। इनको जहलम इनकी आखिरी मंजिल होनी चाहिए, वहीं पर इनको पटारी में बंद करना है। उसको बंद करने के लिए हमें जो इंडिकेटर्स दिखेंगे वो होंगे इनके आए दिन कोई ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स आएंगे, MNA MPA टूटेंगे, और वो कुछ ना कुछ कि जी टूवर्ड्स फ़ौज बोलेंगे और इनके अगेंस्ट बोलेंगे, इनके अपने MPA MNA टूटेंगे। ख़ासकर हमें नज़र पंजाब पे रखनी होगी। जैसे ही अगर इस्लामाबाद तक पहुंच गया और पीछे KPK एक हमला करेगा और इधर से थोड़ी बहुत कुमक पंजाब से और इधर उधर से आएगी, कुछ झेलम से, कुछ पिंडी से, इधर उधर से आएगी, लेकिन ये वहाँ पहुँच गए, कामयाब हो गए, मुल्क में एक तरह की हाड़ा लाड़ा मच गई। तो इनके कामयाब होने की सूरत में जो रिज़ल्ट है वो ये है कि नंबर 1 मैंने पहले बता दिया था, मुल्क टूटेगा, और नॉर्थ और साउथ पाकिस्तान की वो याद रखिएगा। दूसरा, PDM से इनका फिर एक न्यूसेंस वैल्यू PDM की सामने आएगी। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान, अगर वायलेंस ही होता है तो मौलाना भी वायलेंस कर सकते हैं पेशावर में। नून लीग करेगी नहीं, उनकी ना हिस्ट्री है कि वो चाहें तो लाहौर में या कुछ कर दें, लेकिन झेलम से पहले ही हमें जो इंडिकेटर दिखेंगे, MNA MVA टूट रहे हैं, इस्लामाबाद हमने से पहले मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही का भी फैसला हो जाएगा एक तरफ का। अगर ये टीम कामयाब हो गई तो ये सीन है। अगर ये नाकाम हुए और इन्हें ये लॉन्ग मार्च फारिग हुआ, इमरान खान बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जैसे 26 मई को एक मौका था कि आप उसको काबू कर लेते, आपने नहीं किया, लेकिन अब अगर ये फिर नाकाम हुआ तो अब ये इच्छाधारी नाग जो है वो केचली बदलेगा, बिल्कुल नए आर्मी चीफ को सजदा करेगा और बड़ा नहीं जी हम तो ये वो तो हम पिछलों को यूँ थे मुँह थे। लेकिन अगर उस टाइम भी अगर इस सांप को ना को चला गया तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह होगी। तो कहने का ये मतलब है कि मुल्क इस वक्त हमेशा की तरह, ये तो बचपन से सुन के हमारा बेड़ा गर्क हो गया कि नाजुक हालात से गुजरा, लेकिन इस वक्त वाकई एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि बहुत ही हम तबाही के दहाने पे। इमरान खान की जीत 2 तरह से है, एक ये कि वो इस्लामाबाद पहुंच के हाड़ा लाड़ा मचा लें, सेकंड ये कि मार्शल लॉ लग जाए, इस पर भी इमरान खान बहुत खुश होगा, उसकी जीत होगी। जो हम जैसे लोग हैं या बेचारे जो यूथी हैं या इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने पता ही वो उस पैमाने पे सोच ही नहीं रहे। वो तो बेचारे उन्होंने पिछले नया पाकिस्तान बनाया, 3.5 साल नए पाकिस्तान की शान देखी, जिस तरह तरक्कियाँ हुई, कराची को तो ख़ासकर पता नहीं पेरिस बना दिया वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने रियासत मदीना बनाई, इस्लाम का बोलबाला गोगी से करवाया,
پھر اب وہ حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں. ان بیچاروں کو تو ٹرک کی بتیاں چاہیے, وہ تو لگے رہیں گے, ان کا کوئی قصور نہیں. ان کے لیے میں نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بنائی تھی, اگلے ہفتے اپلوڈ کر دوں گا. یہ ویڈیو میری کچھ عرصے کے لیے سمجھے لاسٹ میں 1 مہینے کا گیپ لینا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ, اور وہ میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا, کہ ملک میں میرے لیے تو بہت ایزی ہے, میں باہر بیٹھا ہوں, دفعہ مارو جہاں پہ جو ہو رہا ہے, عیاشیاں مارو, ہمیں کیا لینا دینا دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں پہ بیٹھ کے کیا ماں کے بارے میں سوچنا. لیکن بہرحال میری یہ حالت ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی بہت ہی ہیجانی کیفیت ہے. تھوڑا سا ہمیں اپنے دماغ کو ڈیٹاکس کرنا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے یہ نیوز اور یہ میڈیا اور یہ فلانا اور یہ وہ مر گیا وہ کھپ گیا, اور 2 منٹ پہ بریکنگ سے دور ایک بریک لینا ہوگا اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی کسی حد تک ایکویلیبریم میں لانے کے لیے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر جو لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, بیچارے نارمل میرے اپنے اپنے ارد گرد کے لوگ بتا رہا ہوں, زیادہ تر وہ بیچارے ہیجان میں بہت ہیں. فیملیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بچوں کی کٹیں چل رہی ہیں, اور ایک اور بہت بڑا ان میں انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس وقت وہ سب باہر نکلنے کے چکروں میں ہیں. ملک میں کیوس اگر ہمارے مچتے تو ہمیں جو سب سے بڑے جو ایک پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے کرتا دھرتا ہیں ان سب کے باہر سیٹ اپ ہیں, سب کو کوئی بھی ہو انہیں جگہ مل جاتی ہے اڑانے بھرنے کی, اور وہ لوگ اڑان بھر کے باہر چلے جائیں گے. پیچھے عوام کا کام ہے مرنا, وہ مرتے ہی رہنا. لیکن انشاءاللہ مجھ جیسے کے لیے یا کسی بھی, میں تو خیر یہ پروفیشنل ویلاگ نہیں کرتا, میں تو ٹھڑک مٹا رہا ہوں, اور میرے ٹاپکس بھی ایسے تو کچھ اور ہی ہیں, لیکن بہرحال اس سے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. مجھ جیسے کے لیے اگر یا ویوز بنانے کے لیے یا واوا لینے کے لیے یا کسی قسم کا اوفینسو وہ نہ لینے کے لیے بہت آسان ہے اس وقت کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں, وہی ویڈیوز بنائیں, آپ چھا جائیں گے, واوا بھی لوٹیں گے. لیکن یہ موقع ہے ہسٹری میں کریکٹ سائڈ کھڑے ہونے کا. آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد جب آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ خوشی ہوگی, آپ کو یہ غم, خوشی یہ ہوگی اگر آپ کریکٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے. ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے, ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے, ہمیں ملک میں ایک انصاف اور نظام چاہیے. اس ملک میں پوٹینشیل ہے, آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جو کچھ ہوا پچھلے عرصے سے, جمہوریت کا بیڑا غرق کر کے اچھا داری ناک پالے گئے, اس نے آج ہمیں اس نہج پہ پہنچایا. آج سے 15 سال بعد جب آپ سوچیں تو آپ کو یہ سکون ہونا چاہیے کہ میں ہسٹری کی صحیح اس پہ کھڑا تھا. لمبی بات ہو جائے گی, بات کو کلوز کرتا ہوں. میرے ساتھ ایسا لائف لانگ بہت ہوتا رہا ہے کہ 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے مجھے دوست چھوڑ گئے, مجھے کسی نے غلط سمجھا, چلا گیا, لیکن میں صحیح سائڈ پہ تھا, وہ واپس آتے ہیں. 10 سال بعد آئیں گے, 15 سال بعد آئیں گے, 20 سال بعد, اور مجھے اپنے آپ کو فیول کرنے کے لیے ہمیشہ کسی کی فکر اس لیے نہیں ہوئی کہ میں رائٹ پہ کھڑا ہوا تھا یا رائٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں بھلے رائٹ پہ کھڑے ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیشہ آپ کی کیلکولیشنز پرفیکٹ ہوں. رائٹ پہ کھڑے ہونے کا یہ مقصد ہے کہ جسے قانون اصول پہ تولتے ہوئے آپ رائٹ سمجھو, جس چیز کو سچ سمجھو, جو سچ ہو اس کو بولو اور اسی پر ہی عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ حافظ.